سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ اپنی اولادوں کو حافظ بنائے، ان کو دین کا علم سکھلائے، تاکہ وہ بھی ہمیشہ اپنی آخرت کے فائدے اٹھا سکے۔ ایک عیسائی خطاط تھا، اس نے اپنی کتاب کو کچھ تبدیلی کر، اس نے کچھ نسخے اس سے بنائے، آس پاس کے ممالک میں بھیجے، اس میں تبدیلی بھی کی، لیکن ان میں سے کوئی نسخہ ان کے پاس واپس نہیں۔ پھر اس نے قرآن لکھا اور قرآن میں تبدیلی کی، اور تبدیلی کرنے کے بعد اڑوس پڑوس کے علاقوں میں اس نے کچھ قرآن کے نسخے شائع کر کے ان تک پہنچائے، تو جہاں پہنچا کچھ دنوں بعد واپس آیا۔ میرا آقا فلسطینی بھائی کو یاد کر رہے ہیں، کتنا مبارک مہینہ ان پہ آج برستے رہے، ان پہ آج گولے بجتے رہے، ان پہ مبارک ہوتی رہی۔ در اسپتال میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل و مستمر عطا فرما، سب بیماروں کو صحت یاب فرما۔ ہم نے کتنے روزوں میں تیرے حکم کو پامال کیا، کتنی نمازیں ہم سے جواب سے چھوٹی، سارے امت کی خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں۔ جدو کریے ذکر محمد صدیق عمر عثمان علی کرار نظر آجاویں، دل بلے سچے کامل سارا نظر آجاویں، دیکھ کونے اوپر حافظ سرکار نظر آجاویں۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ سیدنا
مسلم کے عشقی محمد دا مسلم کے نورانا نائے جدو کلی ذکر محمد دا میں دل سنورانا نائے میں مولی عظمت مددہ بڑے وکیلی شان مدینے دی میں مولی عظمت مددہ بڑے وکیلی شان مدینے دی کہ جدو بنی شہد مدینے کو جدو بنی شہد مدینے کو ہر قدم میں تو راجہ لائے جدو بنی ذکر محمد دا میرے دل سو راجہ لائے نور سے دل میرا جب مرانے لگا میری روح کو فرد پیدا گیا کرسیوں نے لبوں کی تھے بوسے لیے جب زبان پر نور بنا گیا جب کبھی ذکر محمد کا میرے دل سنو راجہ لائے خدا میں کئی سارا خریدا چل ٹوٹے ہو کے جڑائے خدا میں کئی سارا خریدا چل ٹوٹے ہو کے جڑائے خدا حکم ہوتے بچڑانو خدا حکم ہوتے بچڑانو بولن نسو راجہ لائے جدو کلی ذکر محمد دا میرے دل سنو راجہ لائے کدی کامک شہر مدینے تھے بازار دریا کامل صدیق عمر عثمان علی کریار دریا کامل دل بلے سچے کامل سارا دریا کامل ایک کونے اوپر عابد سرکار دریا جدو گئی ذکر محمد دا میرے دل سنو راجہ لائے جدو قصہ کوئی کہتا ہے جدو میں گیا پڑے حیرانو میں شرم وچ ڈوب جانا جدو میں گیا پڑے حیرانو جدو بیچ نہ رنگ تنو جدو بیچ نہ رنگ تنو ظلمات بولو راجہ لائے جدو کلی ذکر محمد دا میرے دل سنو راجہ لائے جس دل میں عشقی محمد دا اس دل میں سنو راجہ لائے تو محمد کی بڑی دولت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہیں لیکن میں سب سے بہتر اور بڑیا شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سب سے بہتر وہ ہے تو اپنی اولادوں کو حافظ بنائے ان کو دین کا علم سکھلائے تاکہ وہ بھی ہمیشہ اپنی آخرت کے فائدے اٹھا سکے دنیاوی فنون دنیا تک ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہم مسلم اس کے حالات کو بن سکتے ہیں القاسم حبیب اللہ اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہو ہاں کہ رزق حلال حرام کا جو قاصد ہے اس کے حلال کا کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے
बन सकते हैं, लेकिन जो कुरान हदीस अपनी औलाद को पढ़ाएंगे इसका फायदा ये होगा कि वो लोग दुनिया में भी आपके लिए खैर और बरकत का जरिया बनेंगे। जब इस दुनिया से चले जाओगे आपके लिए बाद में भी खैर और बरकत का जरिया बनेंगे। ये सिलसिला है कि उनके आगे शागिर्द, फिर उससे आगे शागिर्द, फिर उससे आगे शागिर्द, ये कयामत तक चलता रहेगा। कयामत तक लोग कुरान सीखते और सिखाते रहेंगे, उसको सवाल पहुंचते रहेगा जिसने कुरान सिखाया। इसलिए अपनी औलादों को कुरान की तालीम जरूर दें, बहुत जरूरी है। एक ईसाई था, उसने अपनी किताब को कुछ तब्दीली कर, उसने कुछ नुस्खे उसके बनाए, आस पड़ोस के जमाने में भेजे, उसमें तब्दीली भी की, लेकिन उनमें से कोई नुस्खा उनके पास वापस नहीं। फिर उसने कुरान लिखा और कुरान में तब्दीली की, और तब्दीली करने के बाद अड़ोस पड़ोस के इलाकों में उसने कुछ कुरान के नुस्खे शायर करके उन तक पहुंचाए, तो जहां पहुंचा कुछ दिनों बाद वापस आ। जो अपनी किताब लिखी थी वो 5 साल गुजर गए थे, उनमें से कोई किताब वापस नहीं। और जितने कुरान के नुस्खे उसने लिखे थे वो सारे के सारे नुस्खे उसके पास वापस आए। मैं इसमें गलती है, इस बात से इतना मुतासिर हुआ कि उनसे और क्या कहा कि मैं मुसलमान क्यों हुआ हूं कि मैंने अपनी किताब में तब्दीली करके मजीद उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ डालकर मैंने आगे जो है पहुंचाया है। 5 साल गुजर गए, कोई मुझे वापस नहीं मिल गया, किसी ने पैगाम तक भी नहीं पहुंचाया। आपने जो लिखा है सो जरूरी है, लेकिन मैंने कुरान को जहां में लिखकर भेजा है वहां से वापस आया। ये इतनी बड़ी किताब है, इस किताब से मोहब्बत हो, इससे खुसूसी ताल्लुक हो, इसको पढ़ना हो, इसका समर्थन करते हैं इंशाअल्लाह। ये 25 की रात में है बुखारी मस्जिद में, उसमें भी सारा लेकर कोशिश करें। اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم انت الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا ولا ترحم علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انت الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ارحمنا ولا ترحم علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. يا الله سبحانه جتنی دیر حاجات ہے سب کو ہی پورا فرما. ہم سب کی جتنی دیر خواہشات ہے وہ کو پورا فرما. ہم سب کے سکن بیٹھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. قرآن کے سننے سنانے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. کبھی کوئی کو اپنی مہربانی سے معاف فرما. اور یا اللہ پورے کے پورے کلام سننے سنانے کا ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو سلیمان علیہ السلام کی دین کو محبت کے جنت نصیب فرما. جب تک زندہ رہنے سلامت میں جب اس دنیا سے جانا ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما.
در اسپتال میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب بیماروں کو صحت یاب فرما، سب بیماروں کو صحت یاب فرما، ہمارے چچا حسن صاحب کو صحت یاب فرما، ہمارے علی صاحب کی ماں کو صحت یاب فرما، اور جتنے لوگ بیمار ہیں آپ صاحب کو والدین کو صحت یاب فرما، ہمارے حاج حسن اور مدد الدین صاحب کے گھر والے ان کو بھی شفا یاب فرما، اور جتنے لوگ شروع اسپتال میں بیمار ہیں ان بچوں کو سب جانتا ہے نہ ہم کو سنتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت یاب فرما، جو لوگ پچھلے سال ہم نے موجود تھے اس سال ہم نے نہیں ہے، یا اللہ ان رسول کی والدہ سب کو بخشش فرما، سب کو جان کی خوشی نصیب فرما، سب کو کرم جنت نصیب فرما، یا اللہ ہم بندے ہیں ہم سے ضرور گناہ ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما، اور یا اللہ رمضان کو سب سے بڑا تحفہ تیری طرف سے انسانوں کی محبت ہے، روزے داروں کی محبت ہے، تیرے نبی کی اتنی بڑی دعا ہمارے سامنے ہے، اگر رمضان کا مہینہ پا کر بھی ان کی بخشش نہ ہوئی روزے داروں کی تو ان کی ہلاک ہو جانا کافی ہے، یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا، ہمیں بربادی سے بچا، ہمیں تباہی سے بچا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں رسول پاک علیہ السلام کے دین پر پوری چلنا نصیب فرما، یا اللہ ہم بندے تیرے نیک کام کو کرتے ہوئے غلط کر دیتے ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں، ہم نے کتنے روزوں میں تیرے حکم کو پامال کیا، کتنی نمازیں ہم سے جواب سے چکی، کتنے تراویح میں ہم سے نہیں گزاری، یا اللہ کتنا مبارک مہینہ تھا، کتنی برکت والا مہینہ تھا، اس مبارک اور برکت والے مہینے میں ہم پر قوموں کی شکل میں ہمارے ملک میں عذاب کی شکلیں آئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے تو رحمت کے مہینے میں بھی ہم سے ناراض ہے، یا اللہ ہم سارے امت کی جانب سے تجھ سے جو ہے سارے امت کی خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں، یا اللہ سارے امت کے گناہوں کو معاف کرنا، سارے امت کے مسلموں کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دین کی کوئی عادات کو اپنے ماں میں قبول فرما، ہمارے قرآن کو پڑھنے کو اپنے ماں میں قبول فرما، ہمارے قرآن کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے روزے رکھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ خیر فرما، کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائی کی حالت پر رحم فرما، کتنا مبارک مہینہ ان پہ آگ برستے رہے، ان پہ آگ گولے برستے رہے، ان پہ مبارک ہوتی رہی، یا اللہ ان کے نوجوان، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی ماں کے، ان کی لاشیں ان کے سامنے ہیں، یا اللہ آج کا دشمن اس سے بڑا ہے، یا اللہ تیری تجھے قدرت سے باہر نہیں، یا اللہ تیری دسترس سے باہر نہیں ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما اس دشمن کو تحقیق پہنچا، پوری دنیا سے یا اللہ اسرائیل کا جنازہ نکال دے، یا اللہ پوری دنیا سے یا اللہ اس کی وجود کو مٹا دے، ساری دنیا میں اسلام کا وجود پیدا فرما، کفر کو ایسا نابود فرما، پوری دنیا میں اسلام کی بہاریں دکھا، مسلمان بھی دین کو مٹا رہا، آج کا مسلمان گالی کاٹ رہا، دین کو مٹا رہا اور کافر گالی کاٹ رہا، فرق دونوں میں نظر نہیں آتا، آج کافر بھی مسلمان کے دونوں کی زندگی میں ظاہر طور پہ نظر نہیں آتا، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں کامل مسلمان بنا، سارے مسلمانوں کی عبادت کو قبول فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی عبادت کو قبول فرما، سب کے اعتکاف کا بیٹھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، سب کے اس ماہ مبارک میں عمرے کرنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، سب کے وہاں کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ چھٹے حاضری میں مجلس بیٹھے ہم میں سے ہم میں سے ہر ایک بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما، ہر مسلمان کو اس کو ایک مرتبہ ضرور اپنے نبی کے در کا اور اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اور ہمیں بھی نصیب فرما، عافیت فرما، مہربانی فرما، کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی
سے محبت نصیب فرما، ہمیں ان کے طریقوں سے تعلق اور محبت نصیب فرما، ہمیں ان جیسے دینداری نصیب فرما، ہمیں نبی جیسا جو ہے تقویٰ اور توکل اور رضا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں جب گناہ کرتے ہیں، یا اللہ تیری طرف سے جب ہماری دعا کی آمین ہو، تیری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو کہ میں نے سارے حاضرین کو میرے سے پوچھ لیا ہے، یا اللہ ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارا میرے نبی کی بددعا ہمیں ڈبونے کے لیے کافی ہے، کہ تیرا نبی نے کیا کہا ہے کہ جس نے نماز تو وہی نہ کھایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی وہ حرام ہو جائے، برباد ہو جائے، یا اللہ ہمیں تباہی اور بربادی سے بچا دے، ہم پہلے بڑے برباد ہیں، ہم پہلے بڑے تباہ ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی بربادی سے بچا، اپنے نبی کی بددعا سے بچا، اور اس کے اوپر جبریل امین کی آمین کہنے کی صورت میں بددعا بہت سخت ہو گئی، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے نکلی ہوئی بددعا سے بچا، یا اللہ ہم سب کی کوشش کرنا